ایک بیابان ریلوے کراسنگ پر رگو نامی شخص کی زندگی کا ایک معمول ہے۔ وہ تنہا رہتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ ہر گزرتی ٹرین کے ساتھ پھاٹک بند کرے اور پھر اسے کھول دے۔ اس ویران اور خاموش جگہ پر رگو کا اکیلا پن اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی خاص لمحہ ہے اور نہ ہی کوئی خوشی۔ ایک دن جیسے ہی ایک ٹرین گزرتی، اچانک ایک لڑکی سرخ لباس میں آسمان سے گرتی دکھائی دیتی ہے۔ رگو کے لیے حیران کن منظر ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر لڑکی کے پاس پہنچتا ہے۔ لڑکی کی سانسیں تیز چل رہی ہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ رگو نے پہلی بار کسی دوسرے انسان کو اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے جیسے اس کا دل پہلی بار زندگی کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا ہو۔ لڑکی کو پانی دیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے، وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ کہاں ہوں میں؟ رگو تھوڑا گھبراتا ہے اور نرم لہجے میں کہتا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہ ایک ریلوے کراسنگ ہے، آپ ٹرین سے گر گئی تھیں۔ لڑکی کا نام پوجا ہے، جو ایک شوقین اور آزاد مزاج کی مالک ہے۔ وہ ایک روشن خیال لڑکی ہے جو زندگی کو اپنے انداز میں جینے پر یقین رکھتی ہے۔ خیال تھا کہ وہ زندگی کی ہر الجھن کو اپنے جذبے اور جرأت سے حل کر لے گی، مگر اب اسے اس ویران جگہ میں رگو جیسے اکیلے انسان کا ساتھ ہونا پڑا۔ رگو کا سادہ اور خاموش طبیعت دیکھ کر پوجا کو حیرت ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں ایسے لوگوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا جو اپنی زندگی کو اس قدر محدود کر لیتے ہیں۔ وہ رگو سے پوچھتی ہے، تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ کبھی شہر جا کر لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، یہی میری زندگی ہے، یہ پھاٹک، یہ ریلوے کراسنگ اور میری تنہائی، یہی میرا سکون ہے۔ پوجا کو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن وہ محسوس کرتی ہے کہ رگو کے الفاظ میں کوئی گہرائی ہے، ایک ایسی سچائی جسے شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے ہیں اور پوجا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران رگو اور پوجا کے درمیان خاموشی سے بات چیت ہونے لگتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ماضی کو جاننے لگتے ہیں۔ رگو اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اس ویران جگہ پر اکیلا ہے۔ آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ رگو درد کتنا گہرا ہے اور وہ اسے محسوس کر سکتی ہے۔ رگو اور پوجا کی زندگی کی کہانی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، مگر ان کے جذبات میں ایک خاموشی یکجہتی ہے۔ پوجا رگو کو زندگی کے بارے میں ایک نئی نظر عطا کرتی ہے اور رگو پوجا کو سکون اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے طریقوں سے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک دن پوجا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں واپس جانا ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ رگو کے ساتھ گزرا ہوا وقت اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا۔ وہ رگو سے کہتی ہے کہ زندگی میں شاید ہمیں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی۔ تم نے مجھے خاموشی کا مطلب سکھایا اور میں نے تمہیں زندگی کی شور و گل میں سکون دینا چاہا۔ رگو خاموشی سے سر ہلاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ پوجا اس کی زندگی میں بہادری کی طرح آئی اور اب اسے واپس جانا ہے، مگر اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے دل کی خلا کو پوجا ہونے نے بھر دیا ہے۔ پوجا رخصت ہوتی ہے، مگر اس کے جانے کے بعد رگو کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ جاتا ہے۔ وہ اب پہلے کی طرح تنہا نہیں محسوس کرتا۔ پوجا کے ساتھ گزرا وقت اسے یادوں کی صورت میں ہمیشہ کے لیے مل گیا۔